بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودیوں کا ایک بڑا مجمع اور ان کا ایک عالم ان میں تقریر کر رہا تھا کہ اچانک حضرت باعث بدبستامی جا کر اس مجمع میں بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی ان کے عالم کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع میں شور ہوا کہ حضرت بولتے کیوں نہیں؟ عالم نے کہا ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے۔ زبان بند۔ انہوں نے کہا اسے کھڑا کر کے قتل کریں گے۔ کہا نہیں بھائی، جو بھی محمدی ہو کھڑا ہو جائے۔ حضرت باعث بدبستامی کھڑے ہو گئے۔ یہودی نے کہا میں تجھ سے سوال کروں گا، کیا تو جواب دے گا؟ حضرت باعث نے کہا دوں گا۔ حضرت باعث نے فرمایا کہ میں بھی ایک سوال تم سے کروں گا، تو کیا تو مجھے جواب دے گا؟ تو اس یہودی نے کہا دوں گا۔ یہودی عالم نے سوالات شروع کر دیے۔ اس نے کہا ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ دوسرا کوئی نہیں۔ پھر اس نے کہا دو بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا دن اور رات، اس کا تیسرا نہیں۔ اس نے کہا تین بتاؤ جس کا چوتھا نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا لوح و قلم و کرسی تین ہے، اس کا چوتھا نہیں۔ پھر اس نے کہا چار بتاؤ جس کا پانچواں نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یہ چار ہیں، اس کا پانچواں نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں۔ اس نے کہا کہ 6 بتاؤ جس کا 7واں نہیں۔ تو آپ نے فرمایا 6 دن میں زمین و آسمان بنائے ہیں، 7 نہیں۔ اس نے کہا کہ 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں۔ آپ نے فرمایا میرا رب کہتا ہے کہ میں نے 7 آسمان بنائے ہیں، اس لیے آسمان 7 ہیں، اس کا 8واں نہیں۔ تو پھر اس یہودی نے کہا کہ وہ 8 بتاؤ جس کا 9واں نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، 9 نے نہیں۔ اس نے پھر کہا وہ 9 بتاؤ جس کا 10 نہیں۔ آپ نے فرمایا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدماش تھے، 10واں نہیں تھا، اللہ نے 9 کہا ہے۔ اس نے کہا وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں۔ آپ نے فرمایا حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے ہم پر 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 گھر پر رکھنے کو کہا، یہ 10 ہیں، 11 نہیں۔ تو پھر اس یہودی نے کہا وہ 11 بتاؤ جس کا 12 نہیں۔ تو آپ نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں تھے۔ پھر اس نے کہا وہ 12 بتاؤ جس کا 13 نہیں۔ تو آپ نے فرمایا سال میں اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، 13 نہیں۔ اس یہودی نے کہا وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں۔ تو آپ نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے، ایک سورج دیکھا، ایک چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہیں، 14 نہیں۔ اس یہودی نے کہا کہ وہ بتاؤ کیا چیز ہے جس کو خود اللہ نے پیدا کیا اور اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا۔ تو آپ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا اللہ کی پیداوار ہے، لیکن خود اللہ نے سوال کیا اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ بتاؤ وہ سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا گھوڑا۔ پھر اس نے کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین دن؟ آپ نے فرمایا جمعے کا دن۔ اس نے کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین رات؟ تو آپ نے فرمایا لیلۃ القدر۔ پھر اس نے کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین مہینہ؟ تو آپ نے فرمایا ماہ رمضان المبارک۔
मुबारक। फिर उसने कहा कि बताओ कौन सी चीज है जिसको अल्लाह ने पैदा करके उसकी अजमत का इकरार किया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अल्लाह ने औरत को मक्कार बनाया और उसके मकर का इकरार किया। औरत का मकर बड़ा जबरदस्त है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने नहीं देखा कि बड़े से बड़े अक्लमंद के कदम उखाड़ने वाली और कोई चीज नहीं है सिवाय औरत के। बड़ों के अक्ल पर पर्दा डाल देती है। उसके बाद उस यहूदी ने कहा, बताओ वो कौन सी चीज है जो बेजान है मगर सांस लेती है। तो आपने फरमाया कि मेरा रब कहता है कि मुझे सुबह की कसम जब वो सांस लेती है। तो उसने कहा, जाओ वो कौन सी 14 चीजें हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने अतात का हुक्म दे दिया, उनसे बात की। तो आपने फरमाया, 7 जमीन 7 आसमान, अल्लाह ने 7 जमीनें 7 आसमान बनाए और उन 14 को खिताब फरमाया कि मेरे सामने झुक जाओ। तो उन 14 के 14 ने कहा कि या अल्लाह हम आपके सामने झुक रहे हैं। तो फिर उस यहूदी ने कहा कि बताओ वो कौन सी चीज है जिसे अल्लाह ने खुद पैदा किया फिर अल्लाह ने उसे खरीद लिया। तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को पैदा किया है और उनको खुद खरीद लिया जन्नत के बदले। ऐ मुसलमान, अल्लाह की कसम, ना तू बीवी का है, ना तू बच्चों का है, ना तू तिजारत का, ना तू सदारत का है, ना तू हुकूमत का है, ना तू किसी जमात का है। तू अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अगर तू अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बन के चलेगा तो ये सारा नक्शा तेरे ताबे होके चलेगा। और अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टकराएगा तो अल्लाह तुझे जलीलो ख्वार करके छोड़ेगा। उसके बाद उस यहूदी ने कहा, बताओ वो कौन सी बेजान चीज है जिसने बेजान होकर बैतुल्लाह का तवाफ किया। तो आपने फरमाया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी पर चली और चलते चलते जब बैतुल्लाह पर आई तो बैतुल्लाह के 7 चक्कर लगाए। तो फिर उस यहूदी ने कहा, बताओ वो कौन सी कब्र है जो अपने मुर्दे को लेकर चली। तो आपने फरमाया, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली जो अपने अंदर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को बिठाकर 40 दिन तक फिरती रही और वो कब्र की तरह थी, कब्र की तरह चल रही थी। लेकिन अल्लाह की कुदरत हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में बिठाकर ना मरने दिया, ना भूखा रखा, ना प्यासा रखा, ना बीमार किया, ना परेशान किया, बल्कि मछली को शीशे की तरह कर दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में बैठकर सारे दरिया का तमाशा देखते, अंदर से बाहर का मंजर देखते। मछली का एक ही मैदा है, उसमें ग़ज़ा भी आ रही है, लेकिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अमानत है, आराम से बैठे हैं। मादे की हरकत हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को तकलीफ नहीं दे रही, लेकिन मछली अपनी ग़ज़ा भी खाई जा रही है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अमानत बनकर बैठे हुए हैं। उसके बाद उसने कहा, बताओ वो कौन सी कौम है जिसने झूठ बोला फिर भी जन्नत में जाएगी। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई शाम को आए और बकरी का खून कुर्ते के ऊपर मल कर आए और झूठ बोला। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेड़िया उठा के ले गया है, लेकिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के इस्तग़फ़ार पर, उनकी तौबा करने पर अल्लाह उन्हें जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। उसके बाद उस यहूदी ने कहा, बताओ वो कौन सी कौम है जो सच बोलेगी फिर भी जहन्नम में जाएगी। तो आपने फरमाया,
فرمایا یہودی اور عیسائی ایک بول میں سچے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی باطل پر ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی باطل پر ہے۔ اس میں دونوں سچے ہیں اس میں، لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس کے علاوہ تو اور بھی بہت سوالات ہیں، لیکن وقت بہت کم ہو گیا ہے۔ اس یہودی نے کہا اس لیے باقی کو چھوڑ رہا ہوں۔ تو اب حضرت باعث بن بستامی نے فرمایا کہ اب میرا بھی ایک سوال ہے، میں صرف ایک ہی سوال کروں گا، کیا جواب دو گے؟ تو اس نے کہا دوں گا۔ فرمایا مجھے بتا دے کہ جنت کی چابی کیا ہے۔ یہودی عالم خاموش ہو گیا تو نیچے کھڑے مجمع سے لوگوں نے کہا کہ بولتے کیوں نہیں؟ تم نے اس شخص پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی اور وہ ہر ایک کا جواب دیتا رہا، اور تم ایک کا بھی جواب نہیں دے رہے۔ تو وہ کہنے لگا جواب مجھے آتا ہے مگر تم مانو گے نہیں۔ یہی آج ہم کہتے ہیں کہ جناب مجھے سارا پتا ہے، تو مانتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں کیا کریں مجبور ہیں، اسی مجبوری کو توڑنے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلا جائے۔ یہودی عالم نے کہا جواب تو مجھے آتا ہے، تم مانو گے نہیں۔ لوگ کہنے لگے اگر تو کہے گا تو ہم مانیں گے۔ تو اس نے کہا کہ جنت کی چابی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے اور جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے۔ ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے جنت میں جائیں گے، کوئی میرے جھنڈے سے نکل نہیں سکتا۔ جنت کا دروازہ اور چابی آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کے بغیر کوئی اندر نہیں جا سکتا۔ جنت والے جنت کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں، آئے ہیں دروازے پر کھڑے ہیں، دروازہ بند ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اے ہمارے باپ، تو ہی ہمارا اول، تو ہی ہمارا سب سے بڑا، تو ہی جنت کا دروازہ کھلوا۔ تو وہ ارشاد فرمائیں گے ارے میں نے ہی تو تمہیں جنت سے نکلوایا تھا، میں تمہیں کہاں سے داخل کرواؤں، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ جدثانی ہیں، آپ دروازہ کھلوائیے۔ وہ کہیں گے کہ میں نہیں کھلوا سکتا، آج میرے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ میرے بس کی بات نہیں ہے، جاؤ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے اور جس کی اتباع میں دنیا کی کامیابی ہے۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بڑے درد سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنا بھی آج ایمان نہیں ہے کہ اپنی دکان کے حرام کو نکال سکیں، تو یہ اسلام سے کہاں زندہ کرے گا؟ جب اتنا ایمان نہیں ہے کہ ایک سنت کو سجا سکے تو یہ دنیا میں دین کو کیسے زندہ کرے گا؟ اس کی نمازیں اس کو کیا نفع دیں گی؟ دل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نہیں ہے۔ معاف کرنا، دل میرا بھی اور آپ کا بھی وہی قارون والا ہے کہ مال اور مال ہو، پیسہ ہو اور پیسہ ہو، دروازہ بند ہے، آج کوئی کھلوا کے تو دکھائے۔ سبحان اللہ۔